ہستی کے چہرے آوانی کا ذکر کریں جا رہے ہیں. جن کے بارے میں سوچنا بھی دل کو سکون دیتا ہے، جن کا نام آتے ہی زبان پر پرود شرف جاری ہو جاتا ہے، اور جن کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. عظیم ہستی ہے ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ. آج کا حضور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے رائے مبارک کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سرخ لباس میں دیکھا تو آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھو. ذرا تصور کیجئے صحرا جسے دکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل محبت سے بھر جاتے تھا. وہ چہرہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی شان جمال عطا فرمائی تھی کہ اسے دیکھنے والے اسے بھلا نہیں پاتے تھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہموں نے رسول اللہ کو ایک روشن چاندنی رات مانگے تھا. وہ کبھی رسول اللہ کے چہرائے آوار کو دیکھتے اور کبھی جاد کو، اور فرماتے ہیں کہ ہم ہی رسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا تھا. سبحان اللہ. یہ ہمارے محبوب نبی کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک تھی جیسے ایک صحابی نے بیان فرمایا. اب کا چہرہ صرف خوبصورتی کا نمونہ نہیں تھا بلکہ اس چہرہ یادار برحمت شفقت عاجزی وقار اور اللہ تعالی کی بندگی کے آثار نمایاں تھے. جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری توجہ سے متوجہ ہوتے، جب کسی سے گفتگو فرماتے تو محبت اور شفقت سے گفتگو فرماتے. آپ کی مسکراہٹ بھی دلوں کو جیتے لیتی کو. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا.
شاہ کے لیے اپنا بنا لیتی تھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم و اخلاق پر فائز ہیں۔ ذرا سوچئے سب ستا دجلا کتنا زیم ہو اس کے چہرہ آبارت حسین احمد اور کیسا وقار ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ ہم آپ کے چہرے کے آثار سے آپ کی کیفیت بھی محسوس کر لیتے تھے۔ آپ کے خوش ہوتے تو آپ کے چہرے مبارک سے خوشی ظاہر ہوتی، اور گر کسی بات پر ناگواری ہوتی تو صحابہ اس کیفیت کو محسوس کر لیتے۔ طلب تشکر باوجودات کی طبیعت میں تکبر غرور یا سختی نہیں تو، اور تو رحمت بہتر تشریف لائے تو۔ قرآن مجید میں اللہ کے اعلیٰ فرمان جن کے بارے میں سوچنا بھی دل کو سکون دیتا ہے، جن کا نام آتے ہی زبان پر پرود شرف جاری ہو جاتا ہے، اور جن کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ عظیم ہستی ہے ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ مسیح۔ آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے رائے مبارک کے اساس۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سرخ لباس میں دیکھا تو آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھو۔ ذرا تصور کیجئے صحرا جسے دکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل محبت سے بھر جاتے تھا۔ وہ چہرہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی شان جمال عطا فرمائی تھی کہ اسے دیکھنے والے اسے بھلا نہیں پاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہموں نے رسول اللہ کو ایک روشن چاندنی رات مانگے تھا، وہ کبھی رسول اللہ کے چہرہ آوار کو دیکھتے
اور کبھی جاد کو، اور فرماتے ہیں کہ ہم ہی رسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے محبوب نبی کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک تھی، جیسے ایک صحابی نے بیان فرمایا۔ اب کا چہرہ صرف خوبصورتی کا نمونہ نہیں تھا، بلکہ اس چہرہ یادار برحمت، شفقت، عاجزی وقار اور اللہ تعالی کی بندگی کے آثار نمایاں تھے۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری توجہ سے متوجہ ہوتے، جب کسی سے گفتگو فرماتے تو محبت اور شفقت سے گفتگو فرماتے۔ آپ کی مسکراہٹ بھی دلوں کو جیت لیتی کو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ بتپا دے کہ انہوں نے رسول اللہ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہی وہ اخلاق تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ نخرائے مبارک خوبصورت دیکھی تھے، مگر آپ کے اخلاق کے خوبصورت ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم و اخلاق پر فائز ہیں۔ ذرا سوچئے سب ستا دجلا کتنا عظیم ہو اس کے چہرہ آبادت، حسین احمد اور کیسا وقار ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ ہم آپ کے چہرے کے آثار سے آپ کی کیفیت بھی محسوس کر لیتے تھے۔ آپ کے خوش ہوتے تو آپ کے چہرے مبارک سے خوشی ظاہر ہوتی، اور گر کسی بات پر ناگواری ہوتی تو صحابہ اس کیفیت کو محسوس کر لیتے۔ شکر باوجودات کی طبیعت میں تکبر غرور یا سختی نہیں تو، اور تو رحمت بہتر تشریف لائے تو۔